بزرگان محترم، کتنی مشکل زندگی ہے، کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا کلام ہے۔ جو بات مجھے آج عرض کرنی ہے تو علامہ کے اس کلام کا اس سے جوڑ ہے، اس لیے شروع میں شاعر مشرق کا کلام آپ کو سناتا ہوں۔ وہ لکھ گئے ہیں، کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت۔ گلشن ہستی میں مانند سحر ارزاں ہے موت۔ گلشن ہستی میں مانند سحر ارزاں ہے موت۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زندگی آدمی جیتا ہے، اس میں تو بہت مشکلات پیش آتی ہے، بڑی کٹھن گزرتی ہے، اور بھائی کیوں نہ گزرے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور ایک مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اور مشکلات اس لیے بھی جیون میں زندگی میں آتی ہے تاکہ جنت کی قدر ہو۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت۔ گلشن ہستی میں مانند سحر ارزاں ہے موت۔ سحر کہتے ہیں شبنم کو، صبح شبنم ہوتی ہے، تو دیکھیے کتنی زیادہ مقدار میں وہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ موت بھی اسی طرح بہت آسان ہے موت، لیکن زندگی بہرحال مشکل ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہے۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہے۔ یعنی زلزلے بھی آتے ہیں، دھرتی کمپ، ارتھ کوئک، اور اسی تعلق سے مجھے کچھ بات آج انشاءاللہ عرض کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، آسمان سے بعض مرتبہ اتنی خطرناک بجلی کندتی ہے، اب جانتے ہیں پھر کیا حال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قحط ہیں، یعنی دکاڑ، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت، اور آلام کہ مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں زندگی میں۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہے، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہے۔ اصل میں اس کی تشریح کرنے جاؤں گا تو وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، بہرحال آپ سنتے چلیں۔ قلب افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت۔ قلب افلاس میں، قلب افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت۔ دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت۔ کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ موت ہر جگہ ہے۔ آدمی غریب ہے، غربت میں ہے، تب بھی موت۔ آدمی مالدار ہے تب بھی موت، جنگل میں ہے تب بھی موت، گھر میں ہے تب بھی موت، شہر میں ہے تب بھی موت، گلشن میں ہے، گارڈن میں ہے تب بھی موت، ویرانے میں ہے تب بھی موت۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں۔
ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. موت کہاں ہے؟ سمندر میں بھی ہے. سفینہ یعنی جہاز، اسٹیمبر، کشتیاں، وہ بھی دریا کے موج کی آغوش میں کیا ہوتے؟ ڈوب جاتے ہیں. ٹائٹینک بڑا دعویٰ تھا انسانوں کو کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا. اللہ نے جب پہلی مرتبہ سفر شروع ہوا تو سفر ختم بھی ہو گیا. بہرحال بہت زیادہ اشعار کہے ہیں اس تعلق سے. آخری شعر میں کہتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں. نئے مجال شکوا ہے، نئے طاقت گفتار ہے. نئے مجال شکوا ہے، نئے طاقت گفتار ہے. زندگانی کیا ہے؟ زندگانی کیا ہے؟ ایک طوق گلے افشار ہے. چلے ذرا آسان کر دیتا ہوں. اقبال کے شعر کی تفسیر یا تشریح جو آپ کہہ لے ایک اور جگہ سے. اقبال نے موت کا نقشہ، موت اور زندگی کا اس طرح سمجھایا ہے آسان الفاظ میں. زندگانی کیا ہے؟ زندگانی کیا ہے؟ مرغان الحان خوشنوا. زندگانی کیا ہے؟ مرغان الحان خوشنوا. یکدم شاخ پہ بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. سعد اللہ صاحب کیا فرمایا کہ زندگانی اور موت کی تعبیر یوں کی کہ ایک پرندہ ہے جس کی آواز بہت خوبصورت. بلبل کو لے لیجئے، بلبل اپنی سریلی آواز میں مشہور ہے. تو فرمایا کہ زندگانی اور موت کی مثال ایسی ہے کہ بلبل ایک پرندہ آیا اور درخت کی ایک شاخ کے اوپر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد چہچہایا اور اڑ گیا. بس جو بیٹھا آ کر یہ زندگی ہے، اڑ گیا موت. اقبال کا کلام ختم ہوا. آگے سنیں ایک اور بات. ہو چاہے آدمی لاپتہ، ہو چاہے آدمی لاپتہ، مگر موت کو ہے اس کا پتہ. ہاشمی بھائی، چاہے آدمی لاپتہ ہو، لوگ کہے کہ بھئی اب لاپتہ ہو گیا، گم شدہ، لیکن چودھری صاحب موت کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا پتہ ہے، سب پتہ ہے اس کو. ہو چاہے آدمی لاپتہ، مگر موت کو ہے اس کا پتہ. وہ آ ہی جاتی ہے وقت مقررہ پر، وہ آ ہی جاتی ہے وقت مقررہ پر، کرتی نہیں ہے ایک سیکنڈ بھی خطا. ہے نا حسن بھائی؟ کرتی نہیں ہے ایک سیکنڈ بھی خطا. ہو چاہے آدمی کتنا بھی طاقتور، ہو چاہے آدمی کتنا بھی طاقتور، آج تک کوئی نہیں ہے اس سے بچا. کوئی بچا ہے نورانی بھائی؟ آج تک کوئی نہیں ہے اس سے بچا. دیکھ کبھی نگاہ عبرت سے عالم کو، دیکھ کبھی نگاہ عبرت سے عالم کو، مکین چل دیے ہیں باقی ہے صرف مکان. مکین یعنی رہنے والے گھر میں، چل دیے ہیں باقی ہے صرف مکان. اور یہ جو زلزلہ آیا ترکیہ میں اور سیریا میں، شام میں، اس نے تو مکان بھی باقی نہیں رہنے دیے. ہے نا؟ ایسا بھی ہوتا ہے. تو دیکھ
نگاہ عبرت سے کبھی عالم کو مکی چل دیے ہیں، باقی ہے صرف مکان۔ اور آخری مصرع ہے، فنا ہے سب کا مقدر سلام، فنا ہے سب کا مقدر سلام، ذات خدا کو ہے صرف بقا، کل من علیہا فان، اس کا ترجمہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور کہیں فرمایا ڈاکٹر صاحب کل شیء ہالک الا وجہ۔ اب ذرا دھیان سے سنیں جو بات عرض کرنا ہے۔ عمران بھائی اس دن جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا جواب ہے، اب یہ جو زلزلہ اس مرتبہ آیا، اب بھی کچھ کہنے والے نہ کہنے کی باتیں کہتے ہیں اور کہی ہے، اور جب جب زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی آفت مصیبت جو ہے وہ آتی ہے، تو جن کا ایمان کمزور ہے وہ بھی ایسی باتیں کہتے ہیں، اور بعض بولے بھالے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور نہ کرنے کی بات کر گزرتے ہیں، نہ بولنے کی بات بول دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے بھی ایک صاحب نے کہا 2-3 دن پہلے، اسی لیے میں نے آج یہ موضوع چنا کہ کچھ لوگ زلزلہ آیا تو اللہ تعالی، یعنی اب کیا اس کو بیان بھی کرے، لیکن بہرحال نقل کفر نہ باشد، تو وہ کیا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ سنیں۔ حالیہ زلزلے کے بعد یہ سوال ایک بار پھر، لائٹ بھی جلا بھائی، ان کو بولو اب میں بڈھا ہوا ہوں، لائٹ جو ہے وہ جلایا کرے میرے سر پہ، اب نظر نہیں آتا میرے کو، چلے آج رہنے دے، اب ادھر آپ متوجہ رہے۔ حالیہ زلزلے کے بعد یہ سوال ایک مرتبہ پھر شدت سے دہرایا جا رہا ہے کہ قدرتی آفات، زلزلے اور سیلاب وغیرہ کیوں آتے ہیں؟ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ قدرتی آفات جو ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ اور آگے کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، بجلی کونتی ہے، ایسی اور کوئی چیز اور ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں معصوم بچے، بے گناہ عورتیں، صالح یعنی نیک نوجوان بھی آخر اس کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ اور آگے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ زلزلہ آئے گا، سیلاب آئے گا، آسمان سے بجلی کوندے گی تو اس میں معصوم بے گناہ بچے مارے جائیں گے، بے گناہ عورتیں ماری جائے گی، نیک صالح مرد و عورت یہ جو ہیں وہ مارے جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا؟ وہ اندھا دھند فیصلے کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اندھا دھند فیصلے کرتا ہے؟ یا پھر اسے اپنی مخلوق پر رحم نہیں آتا؟ کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی شان غفور الرحیم بیان کرتا ہے، کیا غفور الرحیم اس کا نام ہے کہ ایسا سخت زلزلہ ہے جس میں معصوم بچے موت کے منہ میں چلے جائیں، جس میں عورتیں موت کے منہ میں چلی جائیں، جس میں نیک لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جائے، ان کا آشیانہ اجڑ جائے، ان کی چھت جو ہے وہ چھین لی جائے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی بیٹی چلی گئی؟ کیا اللہ کا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے؟ اسے غفور الرحیم کہتے ہو کہ جو اندھا دھند فیصلے کرتا ہے؟ یوں کہتے ہو۔ اب سنو اس کا جواب، یہ اشکال کیوں پیدا ہوتا ہے؟
آپ پڑھو سوشل میڈیا، اس پہ یہ باتیں آپ کو ملے گی، یا کچھ ویڈیوز دیکھے اس میں بھی آپ کو ملے گی۔ یہ مجھے کہنے والے نے کہا بھی اور میں نے بھی سنا بھی اور پڑھا بھی، اس لیے میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اصل میں ایسے اشکالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم اس کائنات کی اسکیم کو سمجھنے کے بجائے، ایسے اشکالات چودھری صاحب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اس کائنات کی اسکیم اور سسٹم کو نہیں سمجھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سسٹم کو، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو، آدمی خدا کی بنائی کائنات کو اپنے ذہن، اپنے دماغ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنے ذہن اور قیاس کے مطابق قیاس آرائیاں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو عدل و مساوات کے اصول پر نہیں بنایا، بلکہ آزمائش کے اصول پر بنایا ہے۔ پھر سمجھو، سب سے پہلی چیز، یہ اشکال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بولو یار، جب ہم اللہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے اس کا جو سسٹم بنایا ہے، جو اسکیم ہے اس کو سمجھنے کے بجائے اپنے ذہن اور اپنے دماغ سے سمجھنے لگتے ہیں اور قیاس کرنے لگتے ہیں، قیاس آرائیاں کرنے لگتے ہیں، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں یہ کوئی انصاف ہے؟ دیکھیے، مسلمان اینکر آپ دیکھ لیجئے ٹی وی پر جو شوز ہوتے ہیں تو اس میں مسلمان اینکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا انصاف؟ سائنس زلزلہ کیوں آتا ہے وہ اپنے طور پہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، انکار کرنا بھی نہیں ہے، سائنس اپنے اعتبار سے کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اندر 3 پلیٹیں ہیں اور آپس میں ٹکراتی ہے وہ، تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات یہ بھی یاد رکھے، زمین میں زلزلہ تو روزانہ آتا ہے، زمین چھوٹے زلزلے تو روزانہ ہوتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ جب زلزلہ بڑا آتا ہے تو پھر جو ہے وہ آدمی کو پتہ چلتا ہے، ورنہ یہ زلزلے تو جو ہے آتے رہتے ہیں۔ ایک سائنس کا کہنا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ زلزلے کیوں آئیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک لمبی روایت کا مفہوم ہے جس میں آقا نے 15 باتیں گنوائی ہے کہ جب ایسا ہونے لگے گا تو زمین میں کیا آئیں گے؟ زلزلے جو ہیں وہ آئیں گے، لیکن ابھی میں اس طرف نہیں جاتا۔ اسلام نے اس کی اپنی ایک وجہ، سبب، کارن، ریزن یہ بتایا ہے، لیکن یہ جو اینکر لوگ ہیں بعض، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ان کو بتاؤ، درمیان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ایسا ہی بیان جو ہے کیا تھا تو بڑا ان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کام ہوتے ہیں، اس وجہ سے زلزلے آتے ہیں، تو پھر ایک بلڈنگ ہے، وہ پوری بلڈنگ جو ہے زمین میں دھس گئی، وہ اس کا وجود ختم ہو گیا، تو اس بلڈنگ کے اندر تو چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، یعنی وہ شریعت کے کسی حکم کا مکلف وہ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس بچے کا جو ہے وہ کیا قصور تھا؟
ایک بڑی عمر کا بوڑھا ہے، اب اس کے بدن میں طاقت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی. آدمی ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر بدن میں طاقت اور قوت گناہ کرنے کی رہتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ اکا دکا گناہ، نظر کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، کچھ گانا سن لیا، کچھ موویز دیکھ لی، کچھ ایسا کر لیا تو بہرحال وہ کر سکتا ہے. باقی وہ طاقت جو جوانی میں گناہ کرنے کی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. بعض عورتیں صالحہ ہوتی ہیں، مرد صالح اور نیک ہوتے ہیں، تو مذاق اڑاتے ہیں کہ مولانا اگر ایسا ہے تو پھر یہ لوگ کیوں مارے گئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا، بقول ان کے کہ یہ تو اللہ نے انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عدل و مساوات پر قائم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ آزمائش ہے. قرآن نے بھی کہا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی جو ہے وہ ہے کہ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. اچھا، اب یہ لوگ ایک سوال اور کرتے ہیں، اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یا ایسا ہی کوئی حادثہ، آفت اور مصیبت قدرتی، یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ یوں پوچھتے ہیں کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ یہ پورا عذاب ہوتا ہے اور نہ پوری آزمائش. بعض کے حق میں عذاب ہے اور بعض کے حق میں کیا ہے؟ آزمائش. جو برے کام کرتے تھے، حدیث پاک میں حضور نے جس کی بنا پر فرمایا کہ زلزلہ آئے گا، زمین جو ہے وہ دھس جائے گی، تو ان کے حق میں عذاب ہے. اور جو لوگ ایسے کام میں مبتلا نہیں تھے، معصوم بچے تھے یا نوجوان تھے، صالح تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، تو ان کے حق میں وہ کیا ہے؟ آزمائش. اب وہ بھی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا ہے بخاری شریف میں کتاب الفتن، اس کے اندر روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پوچھا گیا حضور سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آیا تو برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو کیا آخرت میں بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو برے لوگوں کے ساتھ ہوا، چونکہ وہ برے لوگوں کے ساتھ موت کے منہ میں چلے گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ نہیں، یہ جو برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی موت کے منہ میں چلے گئے، ان کی زندگی اتنی ہی تھی. ان کی زندگی اللہ نے پہلے سے اتنی ہی لکھی تھی، اتنا ہی ان کو جو ہے وہ جینا تھا. لیکن بس یہ ایک اجتماعی موت ہے، تو وہ جو ہے موت کے منہ میں چلے گئے ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاک بازی کی پارسائی والی زندگی دنیا میں گزاری، آخرت میں بھی برے لوگوں کے ساتھ ان کی موت آئی ہے تو ان کو عذاب ہوگا. فرمایا نہیں، اچھے لوگوں کو ان کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. نمبر 1 تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جو نیک ہے وہ موت کے منہ میں اس لیے چلے گئے کہ ان کی زندگی کیا تھی؟ اتنی ہی تھی. بہرحال یہ اجتماعی موت ہے، وہ ساتھ میں چلے گئے. آخرت کے اندر جو برے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ تو اس کا جواب ہو گیا. آگے اور کچھ جواب ہے لیکن شاید آج کی مجلس میں نہ آ سکے، تو انشاءاللہ بدھ کو عرض کریں گے. کل مجھے کچھ کام ہے تو کل آپ تعلیم کر لیجیے، کل میں نہیں ہوں گا، تو انشاءاللہ اس کی قضا مولانا محمد چھٹی پر ہے تو جمعہ کو کر لیں گے ایک مجلس اور کل والی، بدھ سے وہ چھٹی پر. ایک سوال اور کرتے ہیں. کچھ سال پہلے پاکستان میں بھی بڑا سخت زلزلہ آیا تھا، تو وہی مسلمان اینکروں نے سوال کیا تھا، اور ایک اینکر نے یہ سوال کیا کہ مولانا تم یہ کہتے ہو
کہ فلاں فلاں کام کی بنا پر وہ گنہگار ہے تو زلزلہ جو ہے وہ آتا ہے اور موت کے منہ میں یہ چلے جاتے ہیں، یہ عذاب ہے ان کے لیے، تو پھر حدیث پاک میں اس طرح مرنے والوں کو شہید کیوں کہا گیا؟ لو سوال کیا ہے؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں، یاد رکھو، جو اس طرح قدرتی آفات میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں تو ان کی موت کیسی موت ہے؟ شہادت کی موت۔ لیکن شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک شہید دنیاوی اور دوسرا شہید اخروی۔ شہید دنیاوی اور شہید اخروی میں کیا فرق؟ شہید دنیاوی جو ہوتا ہے اور اخروی تو ہے ہی وہ، تو اس کو کفن نہیں دیا جاتا، جس کپڑے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے وہی اس کا کفن ہے، اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام میت تو پانی سے غسل کرتی ہے، اس اللہ کے بندے نے خون میں غسل کیا ہے، وہی خون جو ہمارے لیے عام میت کے لیے پانی ہے وہ غسل کر چکا ہے خون کے اندر، تو وہ اس کا غسل ہو گیا، جو کپڑے اس نے پہنے تھے وہ اس کا کفن جو ہے وہ ہو گیا۔ پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی، اس میں پھر علماء میں اختلاف ہے۔ تو بہرحال یہ شہید دنیاوی بھی اور اخروی بھی، جو زلزلے میں ایمان والے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اگر ان کا بدن ہمیں مل جاتا ہے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، تو وہ بھی شہید ہے، لیکن کیسے شہید ہے؟ شہید اخروی ہے، آخرت کے اعتبار سے شہید۔ تو وہ اب یہ پوچھتے ہیں کہ پھر شریعت ان کو شہادت کی موت کیوں کہتی ہے؟ وہ شہید اخروی کیوں ہیں جب ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور عذاب میں آ کر وہ موت کے منہ میں چلے گئے؟ اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد حدیث پاک کی ایک کتاب ہے اس میں دیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، آقا نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے جو گنہگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا ہے موت کے بعد، اور وہ سیدھے جنت میں جائیں گے موت کے بعد، لیکن ابھی عذاب بھی ان کو بھگتنا ہے چونکہ وہ گنہگار تھے۔ اللہ چاہتا موت کے بعد بھی ان کو عذاب دیتا، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، ان کو اسی دنیا کے اندر کیا دے دینا ہے؟ عذاب جو ہے وہ دے دینا ہے۔ تو اس طرح زلزلہ آتا ہے، وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، یہی زلزلے میں موت کے منہ میں چلے جانا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جب کفارہ ہو گیا گناہوں کا تو وہ کیا ہو گئے؟ پاک صاف ہو گئے، اور پاک صاف ہو گئے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک اور اس کی مثال لے لیجئے، یہ اس کا جواب بھی ہے، آگے آئے گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک مسلمان گنہگاری والی زندگی گزار رہا تھا، گنہگار تھا، اللہ تعالیٰ ایک دم سے بعض مرتبہ کسی کو موت نہیں دیتا، بلکہ اسے کینسر ہو جاتا ہے، ٹی بی ہو جاتی ہے، پہلے موذی مرض تھا، یا کوئی ایسی بیماری لقوا جو ہے وہ اس کو مار جاتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے کچھ عرصہ۔ یہ جو حدیث پاک میں فرمایا، یہ جو بیماری نے آ کر اس کو پکڑا، اللہ تعالیٰ کو بعض مرتبہ اس آدمی کو مرنے کے بعد اس کے حق میں سیدھا جنت کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہے بھی گنہگار، گناہوں والی زندگی گزار رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری دے دی، اس پر صبر کرتا ہے، یہ بیماری اس کے گناہوں کو دھوتی رہتی ہے اور اس کے گناہوں کا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کفارہ ہو جاتی ہے۔ اب ایسا گنہگار مسلمان مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ سے جا کر ملتا ہے تو اس کا نامہ اعمال گناہوں سے کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال بات کو سمیٹتا ہوں، ایک بات خالی آج سمجھے، آپ جواب دیں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ بات سمجھے ہیں۔
یہ اعتراض اور اشکال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خالق کائنات ہے، یہ کائنات اس کی ہے، ہم اس کے سسٹم کو نہیں سمجھتے اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ورنہ عقل تو کیا کرے گی؟ وہ تنقید ہی کرتی رہے گی۔ عشق، اللہ تعالیٰ سے عشق ہونا چاہیے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ دنیا میں ایک پتا ہل نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے کوئی مر نہیں سکتا، اور اللہ نے موت لکھی ہے ایک سیکنڈ زندہ زیادہ وہ رہ نہیں سکتا۔ اسی لیے دیکھیے، اسی ترکیہ کے زلزلے میں بی بی سی کی رپورٹ میں نے کل رات پڑھی کہ 2 سگی بہنیں، ایک کا نام مروا اور دوسرے کا نام ارم، 5 دن تک جب سے زلزلہ آیا وہ زمین کے نیچے تھی۔ ان کی والدہ بھی ساتھ میں تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ نیچے سے آواز دے رہی ہے کہ والدہ کی لاش اتنی بدبو مار رہی ہے کہ اب ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا، کہ جتنا جلدی ہو سکو نکالو، ورنہ اسی میں ہماری جان جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اور پھر چلتا رہا، کام کاج جو ہے وہ چلتا رہا۔ کتنے گھنٹوں کے بعد ماشاء اللہ جو یہ کام کرنے والے تھے خدام، دونوں بہنوں کو انہوں نے زندہ نکالا 5 دن کے بعد۔ منڈے کو آیا تھا نا یہ زلزلہ، تو 5 دن کے بعد، اور ماشاءاللہ جب وہ نکلی ہے تو مومن ہے، اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا، اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم زندہ ہیں؟ ان کو یقین نہیں ہو رہا، یہ لکھا ہے بی بی سی نے کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تو جس نے سب سے زیادہ محنت کی تھی اس کا نام تھا مصطفیٰ، جس نے ان کو نکالنے میں، اور لوگ بھی تھے، اس نے محنت کی، تو مصطفیٰ نے اس کو یہ کہا، بی بی سی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بالکل آپ زندہ ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹل میں کھانا بھی کھائیں گے۔ بعد میں ہم کیا کھائیں گے؟ ویسے ہی اس نے مذاق کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے کہ ہم بعد میں جو ہے وہ کھانا بھی کھائیں گے۔ اب دیکھیے اسی بلڈنگ کے اندر، میں نے کہا نا یہ ہمارا ایمان ہے، ان کی اجتماعی موت تھی، سب چلے گئے، دونوں بہنوں کی موت نہیں لکھی تھی، 5 دن کے بعد وہ زندہ نکلی ہے۔ اس کے آگے بی بی سی نے دوسری رپورٹ میں لکھا کہ 2013 کے اندر بنگلہ دیش کے اندر اسی طریقے سے ملبہ گرا تھا، ایک خاتون چودھری صاحب 20 ڈیز کے بعد 17 ڈیز کے بعد زندہ نکلی تھی۔ اور اس سے آگے لکھا کہ 2017 یہ ایسا کچھ ایئر ہے، پتہ نہیں میرا تلفظ صحیح ہے کہ نہیں، ہیٹی یا ہیٹی ایسا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب، ہیٹی، ہاں، کہ ہیٹی کے اندر زلزلہ آیا، تو پتہ نہیں وہ مرد یا عورت ذہن میں نہیں رہا، 27 ڈیز ملبے کے نیچے زندہ رہا۔ حالانکہ عقل قبول نہیں کرتی کہ آدمی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس نے کہا اللہ نے کیا نظام کیا کہ نیچے بارش کا پانی موجود تھا، ہاں وہ بارش کا پانی جو ہے وہ پیتا رہا، اور کچھ لکھا ہے کھانے کی بھی جو ہے وہ کوئی چیز تھی، وہ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ تو دیکھیے اس کو موت جو ہے نہیں دینی تھی، ایسی کچھ مثالیں لکھی ہے، کوریا کی مثال بھی لکھی، اس میں آدمی 10 دن زندہ رہا، اور یہ تازہ واقعہ 5 دن دونوں بہنیں زندہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس کو موت نہیں دینا، سب سے آسان جواب یہ ہے، ایک آدمی انفرادی موت مرتا ہے اپنی موت، اور یہ اجتماعی موت ہوتی ہے۔ ایک انفرادی نکاح ہم پڑھاتے ہیں اور ایک اجتماعی نکاح جو ہے وہ ہوتا ہے، ایک انفرادی جنازہ پڑھاتے ہیں، ایک اجتماعی جنازہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات، بہت اچھی بات لکھی ہے، دیکھیے یہ کیوں ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ لکھی کہ ایک ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ اب تک رپورٹ ہے کہ تقریباً 33 یا 35 ہزار لوگ موت کے منہ میں پہنچ چکے، اس لیے ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ ایسے 4 5 10 آدمی انتقال کرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ابھی تازہ واقعہ لے لیجئے
کہ ہمارے پڑوس میں وہ ابراہیم بھائی داؤد وہ اور ان کے ساتھ ایک خاتون اور 2 مرد تھے، وہ آ رہے تھے، چاروں کے چاروں ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ایسے موقع پر ہم کیا بولتے ہیں؟ دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ لوگ نہیں مرے تو کہتے کہ بس یہ لوگ کی زندگی آخر لکھیلی ہوتی نہ اللہ یہ لوگ مرواں تاج لکھیلو ہوતું نہ ہاتھے لکھیلو ہوતું، تو موت کو اللہ کو پیارے ہو گئے تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. لیکن ایک ساتھ اتنے لوگ مرتے ہیں، آدمی نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ جو ہے اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں. بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے کبھی ایسے جملے نہ بولے، ورنہ آدمی کو ایمان سے کیا نکال، اللہ کا تو کیا بگڑنے والا ہے. اللہ نے ایک جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم جو چاہو کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، آسمان کو چیر نہیں سکتے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم عاجز ہو. اللہ کہہ رہے ہیں تو بھائی ایمان کے سودے کیوں کرنا ہے نا. ہاں، مولانا محمد علی جوہر نے جو بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ویسا ایمان ویسا یقین اللہ کی ذات پر نصیب فرمائے. اور گفتگو ختم ہے، ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی موت کے منہ میں چلے گئے ہیں ان کو شہید اخروی کا مقام جو ہے نصیب فرمائے، ان کے درجات کو وہ جو ہے بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی بھی اور مالی طور پر بھی ان کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں تو وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. بہرحال مولانا محمد علی جوہر کی شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دے. وہ کہتے ہیں ہر رنگ میں، یعنی کچھ ہو جائے دنیا میں، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کچھ حادثہ پیش آ جائے، میرے اللہ نے یہ کیا ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے. آج میں نے عشاء کی نماز میں اسی لیے وہی آیات بھی پڑھی کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ بھی گئے، ہمیں بھی جو ہے ایک دن وہ جانا ہے. تو بہرحال ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دے، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.